ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جنت میں جانے والا ایک چھوٹا سا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں جو آپ کے جنت میں داخلے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک عربی شخص سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتا دیجئے جنت میں جانے کا کوئی عمل۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی غلام ہے تو تم اس غلام کو آزاد کر دو، یا کسی غلام کو خرید کر کسی سے اس کو آزاد کر دو۔ آج کے دور میں غلام آزاد کرنا تو مناسب ہے نہیں، اور غلام آزاد اس وقت غلام کسی کے پاس ہے بھی نہیں، پہلے غلام ہوا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں چاہیے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ چھوٹا سا عمل، لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا یہ ہے کہ آدمی کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا دور ہے، کاروبار بند ہیں، مزدور پریشان ہے، آپ کو چاہیے اگر آپ خرچ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ اس سے اس وقت ہزاروں لوگ بھوکے ہیں، ہزاروں مزدور پریشان ہیں، ہزاروں بچے اور بچیاں بھوک سے بلک رہے اور تڑپ رہے ہیں، اگر آپ اتنا پیسہ ہے کہ انہیں کھانا کھلا سکتے ہیں، انہیں پانی پلا سکتے ہیں، تو آپ تعاون کریں، ان کو پانی پلائیں، کھانا کھلائیں۔ اس وقت اپنے پڑوس کا خیال رکھیں، پڑوس میں دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کوئی مزدور ہمارے پڑوس میں ہو اور شرم کے وجہ سے ہم سے کچھ مانگ نہیں سکتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے گھر جائیں اور ہدیے کے طور پر اسے کچھ دے کر آئیں، کچھ کھانا پہنچوائیں، تاکہ وہ بسہولت اور آسانی کے ساتھ بھوکا پیاسا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا کھانا پینا کھا کر پیٹ بھر کر آسانی سے سو جائے۔ یہ فکر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ ایسے واقعات بہت آ رہے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ سامنے یہ پیش آیا، دیکھ کر رونا بھی آیا اور بڑا افسوس بھی ہوا کہ ابھی حال ہی میں لاک ڈاؤن کے چلتے ایک مزدور اپنی بیوی کو اور اپنے ایک بچے کو لے کر کافی دور کا سفر کر رہا تھا، پیدل وہاں سے چلا، اور چلنے کے بعد راستے میں اسے پولیس والے ملے۔ دو پولیس والوں نے اسے روکا اور روکنے کے بعد اس سے پوچھا تاچھی کی گئی، سوال و جواب کیے گئے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اور یہ تمام سوالات ہوئے، اور ہونے کے بعد ایک بچہ اس مزدور کی گود پر تھا، بیوی پیچھے چل رہی تھی، وہ بچے کو لیے ہوئے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس دوران پولیس والوں نے اس کے بچے کو دیکھنا چاہا، بچے کے اوپر ایک کپڑا بھی ڈلا تھا، اور جب پولیس والوں نے اس بچے کو دیکھا، اس بچے کے باپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پولیس والوں کو دکھایا، تو ایسا منظر دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر بڑے بڑے دل دہل جائیں گے، ایسا منظر جسے دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو
جاری ہو جائیں گے، اور دیکھا کہ پیچھے بیوی موجود ہے، شوہر ساتھ میں ہے، بچہ جیسے ہی گود میں لیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس بچے کا بھوک کی وجہ سے انتقال ہو چکا ہے۔ وہ بچہ بھوک کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، اس کی بیوی کو معلوم جیسے ہی پڑا تو بلک بلک کر چیخ کر چیخے مار مار کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ سب فکر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے علاقوں سے، ہمارے روڈوں سے، ہمارے بائی پاس سے ایسے مزدور گزر رہے ہوں جن کے بیوی بچے ساتھ ہوں اور جو بھوک سے پیاس سے تڑپ رہے ہوں، تو کل ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سوال کر لیا جائے کہ فلاں شخص بھوک کی وجہ سے مرا تھا، فلاں بچہ بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر مرا تھا، تم کہاں تھے؟ تم اپنے پیسوں میں مست تھے، تم اپنی دنیا میں مست تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا عمل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت میں جانے کے لیے بتایا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ایسے حالات میں، ہمدردی کے دور میں، انسانیت کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور انسانیت کا پیغام دنیا میں عام کریں، اور ہر ایک بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔